السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ شیئر دیکھیے کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں، وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، خزاں ہو کے بہار۔ تو سب سے پہلے لغت دیکھتے ہیں۔ صنعت، صنعت کا مطلب ہوتا ہے کاریگری۔ نکہت، نکہت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو۔ اب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ حمد کا آخری شعر ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خلاقی کو سراہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا نمونہ ہے۔ ہمیں چاروں طرف جو اشیاء نظر آتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہیں۔ اللہ وہ حکمت والا ہے جس نے رنگ برنگ کے خوبصورت پھول عطا کیے ہیں اور اس کی نسل سے اپنی الگ شکل و صورت اور نکہت یعنی خوشبو بھی ان میں رچائی ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو ہر شے کو بنانے والی ہے۔ تو بیٹا اس کی صنعت اس ہی نے بنائے ہیں اور نمونے سیمپل، یعنی ہر شے ہمیں ایک ڈفرینٹ طرح سے نظر آتی ہے، تو گویا ہر ایک سیمپل ڈفرینٹ سیمپل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سیمپل، وہ سارے کے سارے سیمپل، وہ سارے کے سارے نمونے جو ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ تو اس کی صنعت کے، اسی نے بنائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نکہت ہو کہ رنگ۔ تو اب یہاں پہ دو باتیں کی ہیں، ایک نکہت اور ایک رنگ کی۔ تو دیکھیں بیٹا، رنگ سے مراد کائنات کی ہر شے جو کلرفل ہے وہ یہاں پہ ساری کی ساری رنگ کے تحت ذکر کی جا سکتی ہے۔ یہ اس کا ہو جائے گا عام معنی، اور ایک خاص معنی اس کا پھولوں کی مناسبت سے بھی ہو جائے گا کہ مختلف الوان کے اور مختلف طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے پھول پیدا کیے ہیں۔ تو ایک پھول اور پھر اس کی نکہت، اس کی خوشبو، یعنی اگر ہم ایک تو پھول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی ذات کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ اتنا خوبصورت پھول اس نے بنایا ہے۔ لیکن میرے بیٹے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو خوشبو بھری ہے وہ کس طریقے سے بھری ہے، خوشبو کو نہ تو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جسٹ ایک فریگرنس ہے جو ہم فیل کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں بھی تو ہم اس خوشبو کو اس پھول سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ نکہت اور یہ رنگ میرے بچے کس کی صنعت کے نمونے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں تخلیق کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ خزاں ہو کے بہار، کہ چاہے خزاں ہو یا چاہے بہار ہو، یہ سارے کے سارے اس کی قدرت کے ہی کرشمے ہیں۔ اسی نے ہی ان سب اشیاء کو میرے بچے بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے رد و بدل پر قادر ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، خزاں ہو کے بہار، کہ چاہے خزاں ہے چاہے بہار ہے، یہ سب اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ تو یہاں پہ خزاں اور بہار سے تو ایک تو سمپل سا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ گلشن میں، باغ میں جو خزاں اور بہار آتی ہے، یا درختوں پہ جو خزاں اور بہار آتی ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کا ایک اور مطلب اور مفہوم وضع کیا جا سکتا ہے، اس سے مراد زندگی میں خزاں اور بہار ہے، یعنی انسانی زندگی میں بھی اگر خزاں آتی ہے، انسان مشکل حالات سے
گزر رہا ہے یا انسانی زندگی میں بہار آتی ہے، انسان کے اچھے وقت کے حوالے سے بات ہے، تو یہ دونوں طرز جو باتیں ہیں، ان تمام باتوں کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ خزاں ہو کہ بہار ہو، انسان خوشی میں ہو یا غم میں ہو، ہر حال میں انسان نے اپنے رب کو ہی یاد کرنا ہے۔